سلام پاکستان ناظرین، آنے والے بجٹ کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا ویلاگ ہے۔ پہلے والے 3 ویلاگز کے بارے میں ہمیں آپ کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آیا ہے، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور آپ کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے ہمیشہ ہی بہت قیمتی ہوتی ہیں اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور اپنی رائے سے نوازیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں بجٹ کی تیاری میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت لازمی ہوتی ہے، اور پاکستان میں مشاورت صرف یا زیادہ تر آئی ایم ایف سے ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ منظوری ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ ناظرین، آئی ایم ایف کا بجٹ میں اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور کئی مطالبات منظور کروائے جا چکے ہیں۔ ایک اور بڑا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے اور وہ ہے زراعت پر ٹیکس کا مطالبہ۔ اس بار یہ مطالبہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم جائزہ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کا کیا کردار ہے، تو آپ میں سے ہر بندہ یہ بخوبی سمجھتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کی معیشت میں بجٹ میں کافی اہم کردار ہے، خصوصاً اس وقت جب ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور مالیاتی استحکام کی بحالی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف نہ صرف قرضہ جات فراہم کرتا ہے بلکہ بجٹ سازی کے عمل میں بھی براہ راست مشاورت اور تجاویز کے ذریعے گہرائی سے شریک ہوتا ہے۔ اس کا مقصد مالی نظم و ضبط قائم کرنا اور حکومتی آمدن میں اضافہ ہے، مگر اس کے کئی فیصلے عوامی سطح پر بحث و تنقید کا موضوع بن جاتے ہیں، خاص طور پر جب وہ ایسے شعبوں کو نشانہ بنائیں جو براہ راست عوام کی زندگی سے جڑے ہوئے ہوں۔ ناظرین، 2025-26 کے بجٹ کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کے حوالے سے مذاکرات اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ بجٹ میں سپر ٹیکس میں کمی کی جائے، ریئل اسٹیٹ، تنخواہ دار طبقے اور دیگر شعبوں کو ریلیف دیا جائے۔ اس کے بدلے حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ متبادل ذرائع سے ریونیو اکٹھا کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیویڈنڈ 1% سے بڑھتا ہے تو اسے قرضوں میں کمی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے درآمدات کے ڈکلیریشن کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ناظرین، اس بار زرعی شعبہ زیر نشانہ ہے۔ کھاد اور سپرے پر ٹیکس کی تجویز اب باقاعدہ مطالبے کی شکل اختیار کر چکی۔ آئی ایم ایف کی جانب سے زیادہ توجہ طلب تجویز سامنے آئی ہے کہ بجٹ میں کھاد پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED کو موجودہ 5% سے بڑھا کر 10% کیا جائے، جبکہ زرعی سپرے، زرعی زہریں، ان پر 5% نیا ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس تجویز نے کسان برادری اور ماہرین معیشت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ یہ زراعت کے بنیادی ان پٹس ہیں اور ان پر اضافی بوجھ ڈالنے سے پیداواری لاگت میں شدید اضافہ ہوگا۔ خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم ابھی تک اس پر زبردست مزاحمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم آئی ایم ایف کی تجویز کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ زراعت ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس پر مزید بوجھ ڈالنا کسانوں کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ یا تو ان تجاویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا جائے یا ان میں نرمی لائی جائے تاکہ زرعی شعبہ متاثر نہ ہو۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی مؤثر وصولی کو یقینی بنایا جائے، جس کے لیے صوبے حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف نے عدالتوں میں زیر التوا ٹیکس مقدمات سے بھی بجٹ خسارہ کم کرنے کی تجویز دی ہے۔ 770 ارب روپے کے مقدمات میں سے کم 500 ارب روپے کے فیصلے آئندہ مالی سال میں کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کھاد اور زرعی سپرے پر ٹیکس کے مطالبات بظاہر مالی نظم و ضبط کے تحت کیے جا رہے ہیں، لیکن
ان کے دورس اثرات کسانوں اور زرعی معیشت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے مطالبات اور عوامی مفاد کے درمیان ایک متوازن راستہ اختیار کرے تاکہ مالی استحکام کے ساتھ ساتھ زرعی ترقی کا سفر بھی جاری رہ سکے۔ ناظرین، آئندہ مالی سال کے بجٹ کے پیش کیے جانے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ نئے بجٹ پر ہم اپنے ناظرین کے لیے اس سے پہلے بھی جیسے کہ میں نے قبل ازیں بتایا ہے 3 ویلاگ پیش کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا ویلاگ ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔